یہ دائمی ایک پروسیس ہے جو چل رہا ہے. اچھا یہ دائمی ہے, سوال یہیں سے میں نے جو ہے کشید کیا, یہ دائمی ہے چونکہ جیسے فرمائے گئے یصلون سے. میں یہ جاننا چاہوں گا حضرت کہ کن مواقعوں پر, کن مقامات پر درود پاک پڑھنا مستحب ہے, اور کن مقامات پر, کن مواقعوں پر مکروہ قرار دیا گیا. میں چاہتا ہوں اس کے حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں. بہت اہم سوال ہے یہ, لوگ کرتے ہیں سوالات علماء حضرات سے, مفتیان دین سے, لیکن اس موضوع پر یہ چونکہ سوال ہے تو میں چاہتا ہوں اس کی اصلاح. سب سے پہلے تو ماشاءاللہ آپ نے بڑی عمدہ تعبیر اختیار کی. پہلے تو میں اس کو سراہنا ضروری سمجھتا ہوں, کیونکہ ہمارے ہاں ایک بے احتیاطی پائی جاتی ہے, ٹرینڈ ایسا بنا ہوا ہے, لوگ احتیاط نہیں کرتے بولنے کے حوالے سے. تو بارہا یہ سنا گیا ہے کہ لوگ اس طرح کے غیر محتاط بلکہ بہت سخت حکم لگتے ہیں, ایسے جملے بول لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ جناب کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو اللہ خود کر رہا ہو یا اس میں اللہ شریک ہو, سوا جو ہے ایک درود شریف کے, بالکل کہ سوا درود شریف کے کہ جناب یہ وہ عبادت ہے کہ اس میں اللہ بھی شریک ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اللہ تبارک و تعالی عبادت سے پاک ہے, بالکل وہ برتر ہے اس سے کہ وہ عبادت کرے, اس کی عبادت کی جاتی ہے, وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا. تو آپ نے بہت اچھی بات یہ کی کہ اللہ تبارک و تعالی درود بھیج رہا ہے, اللہ کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں, ہم درود پڑھتے ہیں یعنی دعا مانگتے ہیں درود رحمت نازل ہونے کی. اللہ درود بھیجتا ہے اور اللہ کی طرف سے یا اللہ تو بھیج, یعنی کہ ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے, بالکل ہم تو دعا مانگ رہے ہیں, ہم تو دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ تو, بالکل, اور رحمت نازل فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی. تو ایک تو یہ بات ہو گئی جو بہت اہم بات ہے جس کو مینشن کرنا ضروری تھا. اب آ جائیے آپ کے جو ہے وہ اس سوال کی طرف کہ جناب مستحب کن مقامات پر ہے اور کن مقامات پہ مکروہ ہے. دیکھیں درود پاک پڑھنے کے جو مقامات ہیں اس کے حوالے سے علماء نے بڑا تفصیلی کلام فرمایا ہے. ابن قیم الجوزیہ کی کتاب ہے جلاء الافہام کے نام سے. اس جلاء الافہام کتاب کے اندر انہوں نے 41 مقامات بیان کیے ہیں کہ جن مقامات پہ درود شریف پڑھنا مستحب یا واجب ہے. 41 مقامات, بلکہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں, محدث بھی تھے, فقیہ بھی تھے, علامہ خیزری رحمہ اللہ, حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ جو خاتمۃ المحدثین ہیں ان کے شاگرد ہیں علامہ خیزری. تو علامہ خیزری رحمہ اللہ کی پوری مستقل ایک کتاب صرف اسی موضوع پر ہے, اس کا نام ہی ہے اللواء المعلم فی مواطن الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا پورا نام ہی ہے اور کتاب پوری کی پوری اسی موضوع پر ہے. نام خوبصورت, بالکل جی. اور جو کتاب میرے پاس بھی رہ گئی ریسرچ پہ, ورنہ میں ابھی دکھاتا بھی, زیارت بھی کراتا, کہ خوب پوری کتاب اسی موضوع پہ لکھی جا رہی ہے. یعنی درود شریف کتنی اہم چیز ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب دلانے والی, اللہ کی رحمت کو کھینچنے والی چیز ہے کہ بزرگان دین نے, علماء کرام نے پوری مستقل کتابیں اس پہ لکھی ہیں جناب. اور جو مقامات انہوں نے بیان کی ان میں سے چند, ایک کا ظاہری بات ہے وہ 41 پورے تو نہیں بیان کیے جا سکتے, بالکل ہے وہ قلت وقت کی پیش نظر چند ایک مقامات. ایک تو یہ کہ جب نماز میں اتحیات میں بیٹھا جاتا ہے تو اتحیات کے اندر درود شریف پڑھنا, یہ بعض کے نزدیک جیسے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تو واجب ہے, فرض ہے, ضروری ہے, اور جبکہ بقیہ کے نزدیک جو ہے واجب نہیں ہے, مستحب ہے. تو بہرحال جو ہے یہ موقع ہے درود شریف پڑھنے کا, اتحیات کے اندر درود شریف پڑھا جائے گا. ایک دوسرا جو ہے وہ نماز جنازہ کے اندر دوسری تکبیر کے بعد بھی درود شریف پڑھا جائے گا. اچھا پھر تھوڑی سی طالب علمانہ سوال, درود ابراہیمی پڑھا جائے گا؟ درود ابراہیمی پڑھا جائے گا. درود ابراہیمی کے علاوہ اگر کوئی اور درود بھی پڑھ لے تو بہرحال نماز ہو جائے گی, لیکن بہتر یہ ہے, افضل اولا یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے. اچھا جناب, نماز جو پنجگانہ نماز ہے اس میں بھی پڑھا جائے گا, نماز جنازہ اس میں بھی پڑھا جائے گا, خطبات جتنے بھی ہیں, خطبہ جمعہ ہو یا خطبہ عیدین ہو یا خطبہ استسقاء ہو, نماز استسقاء کا جو خطبہ اس میں بھی درود شریف پڑھا جائے گا. اس کے علاوہ دعا جو ہے, دعا کے بارے میں تو باقاعدہ فرمایا گیا کل دعاء محجوب حتی یصلی علیہ, جب تک سرکار علیہ السلام پہ درود نہ بھیجا جائے دعا محجوب ہے, دعا حجاب میں ہے, رکاوٹ میں. تو اس کے اول فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ معلق رہے, بالکل جو ہے وہ درود پڑھا جائے تاکہ جو ہے وہ دعا قبول ہو, دعا جو ہے وہ محجوب نہ ہو, دعا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے بغیر کسی رکاوٹ کے. اسی طرح جو ہے وہ مسجد میں داخل ہونے کے وقت اور مسجد سے باہر نکلنے کے وقت بھی درود شریف پڑھنا مستحب ہے. اسی طرح دن کے آغاز میں بھی اور دن کے اختتام پہ بھی درود شریف پڑھنا مستحب ہے. علماء نے باقاعدہ مینشن کیا اور حدیث کے اندر بھی فضائل بیان ہوئے. یعنی بندہ مومن کے دن کا آغاز ہو تو بھی حضور نبی علیہ السلام کے لیے دعا مانگتے ہوئے, بندہ مومن کے دن کا اختتام ہو تو بھی حضور جان عالم علیہ السلام کے حق میں دعا مانگتے, درود پڑھتے ہوئے جو ہے بندہ جو آئے بھی درود پڑھتے ہوئے, جائے بھی درود پڑھتے ہوئے, کیا بات ہے. پھر اسی طرح جو ہے وہ
دعا کے دوران تو میں نے بیان کر ہی دیا، جنازے کے اندر بھی جو درود شریف پڑھا جائے گا، خطبات کے اندر درود شریف پڑھا جائے گا، یہ دن کے آغاز میں، دن کے اختتام پہ درود شریف پڑھا جائے گا، مسجد سے نکلتے اور مسجد میں داخل ہوتے درود شریف پڑھا جائے گا۔ یہ سارے وہ مقامات ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں جن کے بارے میں احادیث صحیحہ یا احادیث حسنہ موجود ہیں، یعنی مقامات طور بھی، لیکن یہ وہ مقامات ہیں کہ جن کے بارے میں احادیث صحیحہ یا احادیث حسنہ موجود ہیں، اور بالخصوص جو ہے وہ جمعے کا دن، جمعے کے دن کے بارے میں بھی باقاعدہ روایات موجود ہیں، تو جمعے کے دن بھی جو ہے وہ درود شریف پڑھنا چاہیے، درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ یہ تو ہو گئے درود شریف پڑھنے کے مستحب اوقات۔ اب آ جائیں وہ اوقات یا وہ مقامات کے جہاں درود شریف پڑھنا مکروہ ہے یا ناپسندیدہ ہے۔ اس میں تھوڑا سا میں اور شامل کر دوں، نماز جمعہ کے عصر کے بعد جو ہے یوم جمعہ پر عصر کے بعد 80 مرتبہ درود شریف پڑھا ہے۔ ویسے تو خیر وہ مطلق نبی کی طرف رخ کر کے لوگ، وہ اچھی بات ہے، جو عصر کے وقت پڑھنا چاہے تو بھی اچھا ہے، لیکن ویسے تو مطلق جمعے کے بارے میں فضیلت آئی ہے۔ مطلق جمعے کے دن جو ہے وہ جمعہ کی نماز سے پہلے پڑھیں، بھی سنا جمعے میں کہ وہ تو اجابت، بالکل اس کے لیے بھی فرمایا جمعے کے بارے میں تو اجابت، جو ساعت اجابت ہے اس کے بارے میں احادیث موجود ہیں کہ ایک گھڑی قبولیت والی ہے۔ باقی اس میں آگے علماء کرام کا اختلاف ہے کہ وہ ساعت اجابت کون سی ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک اخبار رکھا گیا، تو بعض حضرات نے عصر کے بعد کی قرار دی، بعض نے کہا کہ جناب جو دو خطبوں کے بیچ میں بیٹھنے والا جلسہ، امام صاحب جب خود پہلا خطبہ دے کے جب بیٹھتے ہیں، جو جلسہ کرتے ہیں، جلسہ بین الخطبتین، بعض کہتے ہیں یہ مقام ہے۔ بہرحال چونکہ اس کا مقام مینشن نہیں کیا گیا تو پورا جمعہ ہی ہمارے لیے تو خیر ہے، الجمعہ عید للمسلمین، جمعہ پورے کا پورا عید ہے، خیر ہے، نور ہے، جمعے کے دن جتنا درود شریف پڑھیں کم ہے، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا۔ اب ان مواضع اور اوقات کی طرف آ جائیں جن میں درود شریف پڑھنے کو ناپسند قرار دیا گیا، تو آیا کوئی ایسی جگہ بھی ہے یا ایسا موقع بھی ہے جس میں درود شریف، جب اتنی برکتوں والی چیز ہے تو پھر کراہت کا، بالکل جناب کراہت بھی ہے۔ جیسے ہر محتم بشان چیز کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، جس طرح بسم اللہ جو ہے اس کے لیے فرمایا گیا نا کہ جو بھی محتم بشان کام ہو، ذیشان کام ہو، بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے، اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے تو بے برکتہ رہتا ہے۔ تو وہاں بھی باقاعدہ تصریح کر دی گئی نا کہ ذیشان کام، برے کام سے پہلے جو ہے شان والا کام، برے کام سے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ نہیں پڑھنی۔ تو اسی طرح اگر کوئی بندہ موضع نجاست میں ہو، نجاست والی جگہ پر ہو، تو وہاں درود شریف پڑھنا درست نہیں، سوء ادب ہے، درود شریف کے ادب کے خلاف ہے، موضع نجاست میں نہیں پڑھی جائے گی۔ اس طرح وہ مقام کے جہاں پہ شریعت کی طرف سے کوئی چیز مقرر کر دی گئی پڑھنے کی اور وہاں پر اجازت نہیں کوئی اور چیز پڑھنے کی، جیسے نماز کے اندر اتحیات میں تو درود شریف پڑھیں گے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن اتحیات کے سوا بقیہ مقامات میں درود شریف آپ نماز میں نہیں پڑھیں گے، بلکہ جس مقام پہ جو پڑھنے کا حکم ہے وہ پڑھیں گے، اور جہاں خاموشی حکم ہے وہاں خاموشی اختیار کریں گے، وہاں درود شریف نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح خطبہ جو ہے، خطبہ جمعہ کے دوران جب امام صاحب، خطیب صاحب جب سرکار علیہ السلام کا نام لیں تو زبان سے درود شریف نہ پڑھا جائے، دل کے اندر پڑھ لے۔ جو سننے والے سامعین ہیں وہ دل کے اندر پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں۔ 4 بار سرکار علیہ السلام کا محمد نام اس میں گرامی قرآن میں ہے، تو اس میں پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، اس کے اندر بھی جب قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے تو قرآن کی تلاوت کے دوران بھی آپ درود شریف نہیں پڑھیں گے۔ دل میں پڑھنا چاہیں کا مطلب یہ ہے کہ زبان ہلائے بغیر صرف دل میں تصور کرنا، یہ تصور آپ کر سکتے ہیں، یہ تصور تو نماز میں بھی کر سکتے ہیں، یہ تصور قرآن کی تلاوت کے دوران بھی کر سکتے ہیں، امام میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، تو تصور تو ان کا کیا جا سکتا ہے، لیکن پڑھنا نہیں چاہیے، نہ نماز کے دوران، نہ تلاوت کلام مجید کے دوران، اور نہ ہی خطبے کے دوران۔ خطبے کے دوران بھی جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ خطبہ سنا جائے، دل میں اگر کوئی پڑھنا چاہے بغیر زبان ہلائے تو پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ ہو گئے وہ مقامات کے جہاں پہ درود شریف پڑھنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات، دیکھیں کتنی کمال باتیں ہیں کہ جو عام طور پر ہم احتیاط نہیں کرتے۔ اگر اسے صرف ذہن نشین کر لیا جائے، بہت آسان بات ہے کہ آپ باتھ روم کی طرف جائیں، جب نہ پڑھیں، خطبے کے دوران نہ پڑھیں، نماز میں نہ پڑھا جائے۔ ایک وقفہ لے لیتا ہوں، کچھ مفتی صاحب فرمانا چاہ رہے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے تو مفتی صاحب ضرور اپنی بات مکمل فرمائیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ جناب وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، مفتی صاحب ایک بات ارشاد فرما رہے تھے، میں چاہتا ہوں وہ جو مستحب ہے اور مکروہ ہے، جہاں جن مقامات پر، جن مواقعوں پر، اس بات کی تکمیل ہو گئی تھی، میں چاہتا ہوں آپ جی رئیس بھائی، ایک بات مستحب کے حوالے سے، ایک بات مکروہ کے حوالے سے۔ مستحب کے حوالے سے تو یہ ہے کہ جہاں حضور جان عالم علیہ السلام کا ذکر آئے، جب حضور جان عالم علیہ السلام کا نام نامی لیا جائے تو حضور کے نام نامی بولتے ہوئے یا سنتے ہوئے درود شریف پڑھنا ہے۔ اب یہ پڑھنا کیا ہے؟ یہ پڑھنا واجب ہے۔ علماء کا اختلاف کس چیز میں ہے؟ اختلاف اس چیز میں ہے کہ جناب واجب علی الفور ہے، اسی وقت پڑھنا واجب ہے، یا بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ بعض حضرات کہتے ہیں جناب اسی وقت پڑھنا واجب، اور بعض کہتے ہیں جناب بعد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال پڑھنا واجب ہے، مستحب سے بھی اوپر درجے کا ہے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ایک بار واجب ہے یا بار بار واجب ہے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں ایک بار جو ہے جب بار بار ذکر آ رہا ہو سرکار علیہ السلام کا، ایک
ایک بار درود شریف اس کے بدلے میں پڑھنا کافی ہے. کہ باقی کہتے ہیں نہیں جناب, جتنی مرتبہ حضور جان عالم علیہ السلام کا نامی لیا جائے گا, ہر مرتبہ اس کے جواب میں درود شریف پڑھنا واجب ہے. باقی وسعت اس کے اندر ہے کہ بعد میں بھی اگر بندہ پڑھ لے, جو بعد میں پڑھ لے گا تو اس کے حق میں وسعت ہے. باقی احتیاط اس کے اندر ہے کہ بندہ اسی وقت پڑھ لے, اور وسعت اور گنجائش زیادہ اس میں ہے کہ بندہ بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے. تو بہرحال یہ بھی ان مقامات میں سے ہے جن کے بارے میں باقاعدہ احادیث کے اندر بیان ہوا ہے کہ جن میں درود شریف پڑھا جانا ہے, پڑھنا ہے. یہ ہو گئی. اور مکروہ والے حوالے سے ایک بات یہ کہ جب جیسے میں نے بات کی کہ ان جگہوں پہ کہ جہاں موضع نجاست ہو, نجاست کی جگہ, اس حالت میں درود شریف وہاں اس جگہ پڑھنا منع ہے. تو اسی طرح جب بندے کے منہ سے بدبو آ رہی ہو تو اس وقت بھی درود شریف پڑھنا جو ہے مناسب نہیں. سوء ادب ہے یہ بھی کہ آدمی جو ہے وہ سگریٹ پی رہا ہے, یا جو ہے وہ چھالیاں کھا رہا ہے, یا گٹکا کھا رہا ہے, یا اس طرح کی کوئی چیز کھا رہا ہے اور منہ سے اسمیل آ رہی ہے, بدبو آ رہی ہے, تو یہ جو ہے وہ ادب کے خلاف ہے کہ اس حالت میں جو ہے بغیر کلی کیے, بغیر منہ صاف کیے سرکار علیہ السلام کے حق میں درود شریف پڑھے. تو درود شریف جب پڑھے تو منہ بندے کا صاف ہو, اور کیا ہی اچھا ہو کہ بندہ ظاہری پاک بھی ہو اور باطنی پاک بھی ہو, توبہ کر کے, اور دل کی توجہ جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف ہو, تو کیا کہنے جو ہے وہ چار چاند لگ جائیں گے بندے کے نامہ اعمال کو بھی, اور بندے کی آخرت کو بھی, اور بندے کی دنیا کو بھی. سبحان اللہ. درود شریف تو ایک ایسا عمل ہے نا, ایک ایسے اوراد میں سے چیز ہے کہ ہم جب اذان ہوتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو اس وقت فوری طور پہ درود شریف آتا ہے. تلاوت ہو رہی ہوگی محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار کا بھی اگر آئے گا تو محمد چونکہ نام آ گیا, یا کسی نے آواز بلند کر کے محمد, ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں کوئی حضور علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی پکار رہا ہے تو ہم فوراً درود پڑھ دیتے ہیں. یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. لیکن جس کراہت کا ذکر فرمایا وہ انتہائی اہم ہے اور لازم ہے, ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کو سامنے رکھیں, چونکہ حضور کی بارگاہ میں جب درود پیش کیا جا رہا ہے تو اس کے آداب پورے ہونے چاہیے. اچھا ناظرین, اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے. Allah